ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دروس قرآن کے جو پروگرام ہر مہینے شہر کی مختلف مساجد میں ہوتے ہیں، اس مہینے کے جو درس ہیں ان کے 3 عنوان رکھے گئے ہیں. اہمیت تعلیم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا، اس کی کتنی اہمیت ہے. رجب کے حوالے سے دوسرا عنوان تجویز ہوا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رجب ہی کے حوالے سے تیسرا عنوان تجویز ہوا عظمت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو تینوں عنوانوں کے حوالے سے کر دوں. اہل سنت کا اور اہل سنت کے علماء کا وہ متقدمینوں، یعنی 2ری صدی کے علماء، 3ری صدی کے علماء، 5ویں صدی کے علماء، یا متاخرینوں آج کے علماء. آج کے علماء میں وہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، ریلوی مکتب فکر کے ہوں، یا دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، امت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں۔ اہل سنت علماء میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ جو لوگ حضرت سیدنا معاویہ کی غلطیاں چنتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت معاویہ ہیں تو نبی کے صحابی۔ اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے اطمینان کے لیے حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری، اس میں قول ہے میرے آقا کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا، بخاری نے ان کا قول نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ معاویہ نبی پاک کا صحابی ہے۔ یہ میں نے آپ کے اطمینان کے لیے ایک حوالہ پیش کیا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جب وہ صحابی ہے اور آپ نے انہیں صحابی مان لیا تو قرآن میں جتنی آیتوں میں صحابہ کی عظمتوں کا ذکر ہے ان میں معاویہ بھی شامل ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ وہ صحابی نہیں، انکار کر دیں کہ میں انہیں صحابی نہیں مانتا۔ اگر آپ انہیں صحابی مانتے ہیں اور انکار کرنے کی گنجائش اہل سنت کے پاس نہیں ہے، پھر وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو پھر قرآن کی جتنی آیتوں میں صحابہ کا تذکرہ ہے ان کا مصداق حضرت معاویہ بھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم۔ اس دا معنی میں کہنا رضی اللہ دا کہ تو ناندہ مانا کہو نا، آتا ہے آپ کو مانا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی کا معنی کرنا ہے راضیہ۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے۔ قرآن میں جہاں جنت کا اللہ تذکرہ کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، ازواج ہیں، تو آخر میں آ کے اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر۔ جنتیوں پر میرے انعامات جو ہوں گے ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میری رضا ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر۔ یہ کب ملی؟ جب وہ جنت میں پہنچ گئے، اللہ نے کہا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر۔
جو چیز ہمیں جنت میں جا کے نصیب ہونی ہے نا، صحابہ کو رب نے اسی دنیا میں عطا کر دی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اس پر تھوڑا سا غور کیا کریں جناب، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا، صحابہ کے متعلق بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، یہ متاثر ہو جاتی ہیں، کبھی اس پر غور کرو۔ میرے فیصلے تو ابھی ہونے ہیں نا، مولانا یعقوب صاحب کے فیصلے بھی ابھی ہونے، علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے، تے تہاڈے بھی حالے ہونے۔ کب ہونے ہیں؟ مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ اللہ راضی یا نہیں راضی؟ یہ فیصلے ابھی ہمارے ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ جنت یا نہیں جنت، رب راضی یا نہیں راضی۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی ہونا، تو ان کو چھوڑ، ان کی غلطیاں نہ گنوا، ان پہ تنقید نہ کر، جن کو اللہ نے اپنی رضا کی سندیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ صحابہ پر تنقید ہو نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ نبوت کے چشمدید گواہ ہیں، قرآن کے اترنے کے عینی گواہ ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کے عینی گواہ ہیں۔ اچھا آپ بتائیں، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ہمارے آقا کے ارشادات ہم تک پہنچے، اس کا پہلا راوی کون ہوتا ہے؟ پہلا راوی صحابی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، یہ ارشاد میں نے آپ کا سنا۔ تو وہ تو اولین راوی ہیں حدیث کے، دین کے۔ اور آپ جب عدالت میں استغاثہ کرتے ہیں، کوئی مقدمہ لڑتے ہیں، اور آپ استغاثہ کے گواہ پیش کرتے ہیں، اور مخالف فریق کا جو وکیل ہے وہ آپ کے گواہوں پہ جرح کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور وہ جرح ثابت ہو گئی، مخالف فریق وکیل جو ہے وہ جرح کرنے میں کامیاب ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، جج کیا کرے گا؟ فائل لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ دین کے عینی گواہ صحابہ ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، خدا دی قسمیں کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ دین برباد ہو جائے۔ لوگوں کو سنایا جاتا ہے معاویہ ممبر پہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالا کر، مزہ نہیں آگیا۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، وہ کیا ہیں؟ کرو مانا متقون دا، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ سرگودے چ متقی بندہ او ہوندا جیڑا ممبر تے چڑھ کے گالاں کڈے، وہ متقی ہوتا ہے۔ قرآن کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ قرآن جو میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہتا ہے اولئک ھم المتقون، ایک جگہ پہ کہا سبحان اللہ، صحابہ کے دلوں میں نے ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. لوگ مانا کرتے ہیں تمہارے دلوں میں اسے کھبا دیا. زینہ زینت سے، کس سے؟ زینت، خوبصورتی. میں مانا کرتا ہوں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے نا کہ جس کے دل میں آئے نا تو دل خوبصورت ہو جائے. جس کے دل میں آئے اس کا دل خوبصورت ہو جائے ایمان کی وجہ سے. زینہ فی قلوبکم. میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا. زینہ فی قلوبکم. صحابہ جیسے لوگ اس آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے. میں تعجب کرتا ہوں جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، سنتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے، ادھر اپنی حالت یہ ہے کہ یہ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں اور مدینہ منورہ پہنچیں تو پاکستان میں آ کے گلیوں، سڑکوں، دکانوں پہ فخر سے کہتے ہیں میری قسمت ویکھو میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا. میری قسمت ویکھو میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میں اود پہاڑی ویکھ کے آیا، میں مسجد قباء ویکھ کے آیا، میں قبلتین ویکھ کے آیا، میں وہ محراب ویکھ کے آیا جس محراب میں کھڑے ہو کر میرے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے. میری قسمت ویکھو. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لیویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے. ان لوگوں پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے ہیں، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور پیچھے بیٹھ کر آگے ہو کے اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے ملتے رہتے تھے. ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے. تو ساں جالیاں ویکھو تو ساں کدائی نہیں کھلوندے، ان پہ تم تنقیدیں کرتے پھرتے ہو. جو میرے نبی کے ساتھ رہتی ہیں، میرے نبی کی زیارت کرتی ہیں، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے. جن کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے محمد عربی کا چہرہ ہوتا تھا اور میرے نبی کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو سامنے ان کا چہرہ ہوتا تھا. میں ان آنکھوں کو سلام کروں، میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو میرے نبی کا چہرہ تکتی رہتی تھیں، یا میں ان چہروں کا سلام کروں جن پر میرے محمد کی نگاہیں پڑا کرتی تھیں. صحابہ جیسے لوگ اس دنیا میں پھر نہیں آئیں گے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے. آج کئی شاعر ہیں وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، اسی کدی مکے دے پتھر ہوندے ساڈے اتے نبی پاک پیر رکھ دے، اساں وہ ٹاکیاں ہوندے جن ٹاکیوں سے آپ کا خون پوچھا جاتا تھا. آج تو تمنا کرتا ہے کہ میں کاش وہ ٹاکی ہوتا جس سے نبوت کا خون پوچھا جاتا تھا، میں وہ پتھر ہوتا جس پر نبوت اپنے پاؤں رکھا کرتی تھی، اور ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، جنگوں میں ساتھ دیا کرتے تھے، دن رات میرے نبی کے ساتھ تھے. ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، پیروں پہ بھی ہو سکتی ہے، مفتیوں پہ بھی ہو سکتی ہے، فقیہوں پہ بھی ہو سکتی ہے، ہر بندے پہ تنقید ہو سکتی ہے. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. میں فضائل میں رہوں گا تو وہ تو سارے بیان کرتے رہتے ہیں. میں کچھ اشکال دور کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے آئے.
جنگ صفین ہوئی، اس جنگ کا کیا نام؟ جنگ صفین۔ یہ ان کی بڑی غلطی، یہ لوگ کہتی کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں صرف حضرت معاویہ آئے ہیں یا ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی آئی؟ ادے توڑیاں زباناں کیوں گنگ ہو جاندیاں؟ وہ ذرا جا اچھی ہے، اتنے پانی نہیں چڑھتا، وہی کام انہوں نے کیا جو حضرت معاویہ نے کیا۔ پھر عقل کے ترازو پہ ہمارے نوجوانوں نے سوچا، جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک تو حق پر ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے۔ یہ فارمولہ بھی بڑا خوبصورت ہے، عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ دو بندے جب جھگڑتے ہیں تو دونوں تو صحیح نہیں نہ ہو سکتے، یقیناً ان میں ایک صحیح ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ غلط۔ یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس۔ میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، تورات عطا ہوئی، پیچھے قوم نے بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود۔ سونے چاندی کو پگھلا کے سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس میں اس طرح کے سوراخ رکھے، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے خارج ہوتی، تو آواز بچھڑے کی پیدا ہوتی۔ اس نے بچڑے کی آواز نکالی، سامری نے کہا موسیٰ الہ کو ڈھونڈ رہا ہے کوہ طور پر، الہ تو یہ ہے۔ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اس کے گرد رقص کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے طور پر اطلاع دے دی بے تیری قوم اے کرتوت کر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہارون کا قصور ہے، میں اسے چھوڑ کے آیا تھا قوم میں، انہاں صحیح کردار ادا نہیں کیتا اور قوم بچڑے کے پیچھے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ جو واپس آئے نا اور یہ منظر دیکھا، تورات کی تختیاں ان کے ہاتھ سے گر گئیں، قرآن کہتا ہے ہاتھ سے گر گئیں، غضب میں کانپ رہے ہیں۔ حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑا، ان کی داڑھی کے بالوں کو پکڑا، کھینچا، یجرہ الی، کھینچ رہے ہیں ان کے بال پکڑ کے۔ جن کے بال پکڑے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ نبی ہے اور بڑا بھائی ہے، عمر میں 3 سال بڑا ہے۔ خدا دی قسم ہے، حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام کرتا ایمان رہ سکتا تھا؟ لیکن یہ غیرت حضرت موسیٰ کو آئی توحید پر، غیرت آ گئی۔ سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ حضرت ہارون کہتے ہیں یبن او میرے ماں جائے، میری تے سونو، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سامری ہے، فسادی ہیں، انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، تسی ذرا فیصلہ کرو، انہاں دوواں چوں صحیح کون ہے تے غلط کون؟ شاباش شاباش۔ نہیں، دو بندے جب جھگڑتے ہیں تو ایک تو صحیح ہوتا ہے۔ کہاں گیا آپ کا فارمولہ؟ کہاں گیا آپ کا فارمولہ؟ کہو نا ان میں سے کسی کو غلط کہو، یہی کہو گے نا کہ حضرت موسیٰ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے سمجھا ہارون کا قصور ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ قصور ہارون کا نہیں، قصور سامری کا اور اس قوم کا ہے، تو مطمئن ہو گئے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں علماء کے زمرے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو علماء فوراً سمجھ جاتے ہیں بالکل نئی بات ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھیں گے؟ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو بھی تو اس امت کا ہارون ہی کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ وہاں غلط فہمی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو، یہاں غلط فہمی ہو گئی حضرت معاویہ کو کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا، غلط فہمی ہو گئی۔ قصور وہاں بھی ہارون کا نہیں تھا،
قصور یہاں بھی حضرت علی کا نہیں تھا، وہاں بھی شرارت یہودیوں کی تھی اور یہاں بھی شرارت یہودیوں کی نسل کی تھی۔ وہاں دونوں نبی صحیح تھے اور یہاں بھی دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کیا تھے؟ صحیح۔ اتنی بات ایک موضوع پر ہو گئی، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ معراج کے متعلق میں صرف ایک بات کہوں، یہ جو سفر معراج ہے نا، یہ خواب کا نہیں ہے، عالم بیداری میں جسد مار روح اسی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے یہ سفر آپ کو کرایا گیا۔ جن لوگوں نے اسے عقل کے معیار پہ تولا نا، بڑے بڑے لوگ عقل کے معیار پہ تولے، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کے سر سید احمد خان ان میں ہیں، وہ جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عقل ہی نہیں مانتی، یہ ٹھوس وجود زمین و آسمان کے درمیان ایک کرۂ زمہریر ہے، ہر چیز وہاں پہنچ کے برف ہو جاتی، ایک انسان اس میں سے کیسے گزرا؟ عقل کے معیار پہ تو۔ پھر اوپر کرۂ نار ہے، آگ، وہ ہر چیز راکھ ہو جاتی ہے، ایک انسان وہاں سے کیسے گزر گیا؟ عقل کے معیار پہ تولا، یہ ٹھوس وجود بشر انسان کرۂ زمہریر سے کیسے گزرا، کرۂ نار سے کیسے گزرا؟ اللہ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا کیسے گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ وہ سبحان ہے جس نے حضرت ابراہیم پہ آگ کو گلزار بنا دیا، وہ اپنے نبی کو کرۂ نار سے نہیں گزار سکتا۔ اس کے علاوہ میں بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں، اس پر میں بحث کر سکتا ہوں، علمی بحث بھی کر سکتا ہوں۔ ابد کا اطلاق صرف روح پہ نہیں ہوتا، اسرا صرف روح کے چلنے کو نہیں کہتے، میں ساری بحث کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے علم کے مطابق میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تم کہتے ہو یہ خواب میں گئے تھے، خواب کا واقعہ ہے، اور خواب میں تو میں بھی بیت المقدس جا سکتا ہوں، خواب میں تو آپ بھی مکے جا سکتے ہیں، خواب میں تو آپ بھی مدینہ جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو خواب آیا، میں گھر سے نکلا، لاہور ایئرپورٹ پہ گیا، میں نے احرام باندھا، جہاز میں چڑھا، جدے اترا، مکے پہنچا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، میں نے حجامت۔ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح، نہیں ہو سکتا۔ ایک خواب آئے، میں بیت المقدس پہنچ گیا، بیت المقدس میں جا کے میں نے نفل پڑھے۔ خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ سچی سچی بات کرنا، وہ جو آپ کو خواب آیا یا مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں گیا تھا بیت المقدس، صبح کے ٹائم آپ نے اپنے کسی دوست کو بتایا، پڑوسی کو بتایا، دکاندار کو بتایا، دفتر میں کلیگ کو بتایا، کوئی مذاق بنائے گا؟ خواب کا مذاق کوئی بنائے گا؟ خواب کا کوئی بھی مذاق نہیں بنائے گا۔ لیکن میرے نبی نے جب آ کے مشرکین کو بتایا، انہوں نے مذاق بنایا۔ معلوم ہوتا ہے یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ خواب کا ہوتا تو انہیں مذاق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ یہ جسمانی معراج تھا، اسی وجود کے ساتھ اللہ نے، بس معراج پر میں یہی لفظ کہوں گا، اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو معراج والی رات زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ جبریل کا خیال وہاں نہیں پہنچا جہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچ گیا تھا۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ آیا تعلیم قرآن کی اہمیت۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جائے۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، بی اے، ایم اے، LLB،
لا کالج میں یا میڈیکل کالج میں کوئی کتاب آپ کے نصاب کی بغیر سمجھے آپ پڑھتے ہیں؟ کوئی پڑھتا ہے؟ بغیر سمجھے اس کو پڑھنا کوئی نہیں پڑھتا ہے. یہ صرف قرآن ہے، اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے اس طرف کبھی غور ہی نہیں کی. ہم نے سمجھا یہ کتاب برکت ہے فقط، یہ صرف کتاب برکت ہے. یہ کس لیے آئی تھی؟ یہ قرآن کیوں آیا تھا؟ نئی دکان بناؤ، طالب علم نو بلاؤ، او اس دے وچ ختم پڑھن تے ساڈا قرآن الحق. یہ بڑی مظلوم کتاب، خدا دی قسم ہے. جدہ غیر مسلم لوگ قرآن دی توہین کر دیں نا، اور آپ یہاں جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہوئے آپ ٹریفک اشاروں کو توڑتے ہیں، لوگوں کی کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، کسی غریب کے موٹر سائیکل کو جلا دیتے ہیں. یہ آپ کا احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ ان کافروں کے خلاف. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ قومی املاک، لوگوں کی املاک کا. یہ احتجاج ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا. آپ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بولو، تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جو تمہیں عطا ہوا تھا قرآن؟ فرشتوں نے رب سے کہا مولا ثانوی قرآن پڑھن دی اجازت دے. رب نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا یہ شرف ہے امت محمدیہ کا. ہاں تم مجھ سے اجازت لے کر زمین پہ چلے جایا کرو، وہاں اس امت کا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تم سن لیا کرو، میں تمہیں سننے کا ثواب دے دیا کروں. پڑھنا ان کا کام. وہ کتاب اللہ نے آپ کے حوالے کی، آپ نے اس کے نزول کا مقصد ہی نہ سمجھا. آپ نے کہا یہ کتاب برکت ہے، دکان بناؤ، طالب علم بلاؤ، پڑھاؤ، برکت ہو جائے گی. بڑا ظلم کیا آپ نے اس کتاب کے ساتھ. جب طالب علم اس دکان میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ سپارے الگ الگ لاتے ہیں بچے، اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. سچی سچی بات کرنا، اس میں وہ پڑھتے ہیں پورا تولو. قرآن پاک میں ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن پاک میں کوئی نہیں کہ پورا تولو، کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں. لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، نہیں ہے قرآن میں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ سودی کاروبار چھوڑ دو. اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے قرآن میں. طالب علم پڑھتے ہیں جھوٹی گواہی نہ دو، ہے قرآن میں. طالب علم پڑھتے ہیں سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، ہے قرآن میں. طالب علم پڑھتے ہیں. وہ دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں. آپ نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیا. آپ نے کہا یہ کتاب برکت ہے، اس کے حکم ہم نے نہیں ماننے، اس کے احکام ہم نے نہیں ماننے، سودی کاروبار میں نے نہیں چھوڑنا، جھوٹی گواہی میں نے نہیں چھوڑنی. یہ قرآن کے ساتھ اس قوم نے سلوک کیا کہ یہ کتاب نری کتاب برکت ہے. یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے. یہ کیوں آئی تھی یہ کتاب؟ راستہ دکھانے کی، راستہ دکھانے کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کتاب انزلناہ الیک. یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ لتخرج الناس، تخرج اخراج، خارج خروج، نکلنا نکالنا، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور، کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدیوں سے نیکیوں کی طرف،
فسق و فجور سے تقوی کی طرف، ظلم سے عدل کی طرف۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا، ہدایت دینے آیا تھا، اس کے احکام پہ عمل کرو۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کان میں اذان کہی گئی ہے، 5-4 سال کی عمر ہوئی تو ہمیں مسجد میں بھیج دیا گیا، جاؤ نورانی قاعدہ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ پیدائشی طور پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ جنوں نے صرف ایک مرتبہ میرے نبی کی زبان مقدس سے قرآن سنا، میرے نبی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنوں کی ٹولی پاس سے گزری، ان جنوں کی ٹولی نے اپنی قوم کو جا کے کہا انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے بڑا عجیب، سورۃ جن ہے 29واں پارہ سورۃ جن ہے، انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جن کہتے ہیں یہدی، وہ کیا دیتا ہے؟ انہوں نے پہلے دن سمجھ آ گئی، تو ہم آج تک سمجھ نہیں ہے، آئندہ بھی شاید سمجھنا ہے۔ جہاں 4 بندے بیٹھتے ہو، جہاں 2 بندے اکٹھے ہوتے ہو، بس میں بیٹھ جاؤ، ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، بس تمہارا رونا ایک ہی ہوتا ہے، ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چھڑے، سانتا مولویاں کی دائندہ نہیں چھوڑیا، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، یہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ تے ڈاکٹر تے ہومیوپیتھک، ڈاکٹر تے حکیم، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں دماغ کمزور ہوتا ہے تو نظر لگ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے تو نظر لگتا ہے۔ چلو سبب ہی اختلاف ہو گیا، ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے بخار ہو گیا، یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، غالباً 11 بلاک کی نکر پہ بیٹھتے تھے، ایران سے آئے تھے، وہ ایران رہے ساری زندگی، تو انہوں نے یہاں کلینک کھولا، میرے بھائی مجھے ان کے پاس لے گئے، اس آخیا ٹائیفائڈ ہے، دوائی دے دی، تو مجھے کوئی آرام نہیں ہے۔ یہاں ایک اور ڈاکٹر تھے بڑے مشہور، شام کے ٹائم سپلائی ٹاؤن میں بیٹھا کرتے تھے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا معمولی جا بخار ہے، ایک خوراک لینی ہے، صبح بخار کوئی نہیں ہونا۔ میں آخیا او ڈاکٹر کہندا ٹائیفائڈ ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بکواس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بکواس کرتا۔ ساتھ کہتے ہیں او ایران چو آیا، اس نو سرگودے دے ماحول دا کی پتہ، سرگودے دی آب و ہوا کی ہے۔ تو ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا، بولو، پھر علاج کروانا چھوڑ دیتے ہو نا۔ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو گیا ہے، ہن علاج نہیں کروانا۔ وکیلوں میں اختلاف نہیں ہوتا، پھر مقدمہ لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں تم کہتے ہو وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ اپنی کرتا ہے، وہ اپنی کرتا ہے، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے، تمہاری قسمت میں رونا رو، میں تمہیں اس رونے سے نکالنا چاہتا ہوں، اور اس کا ذریعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھو۔ کوئی عالم آپ کو اجازت نہیں دے گا، ہر عالم کہے گا تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، میں کہوں گا پڑھو، قرآن سمجھ کے پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھو، تھوڑی سی گرام، اور یار انگلش دا ایک لفظ ہی اردو نال نہیں ملتا، انگلش کا ایک لفظ بھی اردو سے نہیں ملتا، وہ بولتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو۔ عربی کے 90% لفظ اردو سے ملتے، وہ کہتے ہو بڑی مشکل ہے۔ میں ایک سورت پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، پھر آپ مجھے بتائیں گے یہ کون سی سورت ہے۔ کیا اردو میں حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا؟ رب، بولو بولو، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط،
مستقیم، انعام، غضب، ضلالت، کون صورت ہے؟ 90% لفظ اردو کے، وہ کہتے ہو ہمارے ساری سمجھ باہر ہے، علماء کہتے ہیں تو پڑھن دی کتاب ہی نہیں۔ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے نوجوانوں، اس مخمسے سے باہر نکلنا چاہتے ہو نا کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، بندیالوی گروپ انج آکھدا تے فلانا گروپ انج آکھدا، اس مخمسے سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی کتاب کا راستہ ہے، بس۔ نہ بندیالوی والی بات ماننی ہے، نہ کسی اور عالم کی ماننی ہے، وہ ماننی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھو، 9 فروری کو 8 فروری کو ہمارا دورہ تفسیر شروع ہو رہا ہے، 8 فروری کو انشاءاللہ۔ صرف 50 دن کا کورس ہے، 50 دن میں پورا قرآن، صرف 50 دن، معاویہ مسجد، 8 فروری کو شروع ہوگا، 22-23 رمضان کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دور دراز سے طلبہ آئیں گے، علماء آئیں گے، کوئی کراچی سے آئے گا، کوئی کوہاٹ سے آئے گا، کوئی پشاور سے آئے گا، کوئی اٹک سے آئے گا، کوئی پنڈی سے آئے گا، لاہور سے آئیں گے، لیکن چراغ تلے اندھیرا، سرگودے کا کوئی بندہ شامل نہیں، وہ آ کے پڑھ کے چلے جاتے۔ 50 دن ہمارے پاس رہتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، آپ تو گھر کے اندر ہیں، چلو یار 5-6 گھنٹے کی وہ کلاس ہے، 1 گھنٹہ نکالیے، اس وقت پتہ کر لیجئے کس کس وقت ہے، تو 2 گھنٹے نکال لیجئے، کچھ نہ کچھ وقت تو دیجئے نا، کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فضیلت کیا ہے، کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے نا، کہ یہ فضیلت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اس شخصیت کی زبان ہے جس سے سچا اور سچا انسان کائنات نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ، آپ نے فرمایا جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگ جاتے ہیں جی، اور جتنی دیر وہاں بیٹھتا ہے، علم پڑھتا ہے، توجہ اس طرف رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے دعا نہیں مانگ سکتا، پڑھ جو رہا ہے، سن جو رہا ہے، لکھ جو رہا ہے، تو کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی تمام مخلوق کے ذمے، مچھلیاں پانی میں، کیڑے مکوڑے سوراخوں میں، ان کے ذمے لگاتا ہے کہ جو بندہ دین کے حاصل کرنے میں مصروف ہے تم اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ فضیلت دیکھیے جناب، اس کے لیے وقت نکالیے، یہ اہمیت ہے تعلیم قرآن کی، کچھ وقت نکالیے۔ جو ہمارے بزرگ ریٹائر ہیں، محکمے چو ریٹائر ہو گئے تے 9 ماہ تو بڑیاں تنگ نے، بے بابے تو جان چھٹ جاوے کہ نہیں، یہ بابا مرے گا تو اس کے بعد 40 دن اس کی روٹی دیں گے، زندگی چ نہیں دینی، زندگی چ بابے نو نہیں دینی، بعد میں 40 دن دیتے رہنے۔ تو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے یار، گھروں میں بیٹھے ہو، وہاں آ جاؤ، نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، سامنے قرآن رکھ لو، گھر میں بھی تو بیٹھنا ہے۔ جو لوگ فارغ ہیں، جو نوجوان فارغ ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ 8 فروری وہ کلاس شروع ہوگی معاویہ مسجد میں، آپ اپنا ذہن بنائیں۔ خواتین کے لیے الگ انتظام ہوگا، آپ اپنی بیٹیوں کو تیار کریں، بہنوں کو تیار کریں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پوتیاں، انہیں تیار کریں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، فارغ ہیں، BA کر چکی ہیں، MA کر چکی ہیں، FA گھر میں ہیں، فارغ ہیں، انہیں راغب کیجئے کہ وہ آئیں، قرآن پڑھیں۔ خدا گواہ ہے، جب ہم امتحان لیتے ہیں بچوں کا، اور ان بچیوں کا الگ امتحان لیں، ان کا پرچہ الگ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا آسان پرچہ ہوتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے یہ بچوں سے زیادہ سمجھدار، اور کچھ نہیں ہوگا تو پکی موحدہ بنے گی، انہیں توحید کی سمجھ آ جائے گی، شرک سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کے لیے جس حد تک کوشش کریں آپ اس میں شامل ہو جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔